بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اور عقیدے کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات کا آنا، یہ وسوسے جو انسان کو آتے ہیں، دل میں آتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ ایمان وغیرہ سے متعلق آنے لگتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا خواہ کتنا بڑا مسلمان اور متقی اور پرہیزگار ہو، اس کے دل میں خراب قسم کے وسوسے نہ آئیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم ایمان تو لائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کہ اللہ ایک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اس بات پر ہم ایمان لائے، اور ہم لائے آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان۔ لیکن کبھی کبھی یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ جو ہم ایمان لائے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس قسم کے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ وسوسے اگر زیادہ پیچھے پڑ جائے تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جس شخص کا دین کی طرف اور اپنی اصلاح کی طرف دھیان ہی نہ ہو، اسے اس قسم کے وسوسے بالکل نہیں آتے۔ وہ دنیا کے مشاغل میں منہمک ہوتا ہے، فسق اور فجور میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے شخص کو وسوسے نہیں آتے۔ وسوسے اس شخص کو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور دین کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس کو طرح طرح کے وسوسے، ایسے اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور دین پر چل اسے کو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی مشتبہ کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ میرا ایمان باقی ہے بھی صحیح یا نہیں، میرا ایمان ہی باقی ہے یا نہیں۔ اس طرح کے وسوسے یعنی کہ اس حد تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس شخص کو لگتا ہے کہ میرا ایمان ہے یا نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے آئیں گے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسوسے آئیں گے، کبھی قرآن اور کبھی احادیث کے بارے میں وسوسے آئیں گے، اور کبھی شریعت کے احکام کے بارے میں وسوسے آئیں گے۔ اگر ایسے موقع پر انسان اپنی صحیح طریقے سے رہنمائی نہ کروا لے، رہنمائی اپنی نہ کر لے، تو وہ انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ العیاذ باللہ، ان وساوس کا علاج حضرت والا مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ فرماتے ہیں کہ ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے۔ وساوس آتے ہیں تو آنے دو، کوئی پرواہ نہ کرو، اس طرف دھیان ہی نہ دو کہ میں کیا وساوس آ رہے ہیں اور کیا جا رہا ہے، کیا آ رہا ہے، اس طرف بالکل دھیان ہی نہ دو۔ باقی یہ بات آئے گی آپ کے ذہن میں کہ وساوس کی طرف ہم ذہن نہ دیں۔ یہ جو ہمارے گندے گندے وسوسے آتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ایمان باقی رہتا ہے یا باقی نہیں رہتا، یا اس کی وجہ سے ہمیں کوئی گناہ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ وساوس یہ خود صریح ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، سمجھ لو کہ آپ کا ایمان پختہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور ممکن ہے مسلم اور بخاری میں بھی موجود ہو، کیونکہ صاحب مشکات نے جو حدیث نکالی ہیں وہ بخاری سے بھی نکالی ہیں، اور مسلم صحیح بخاری سے بھی نکالی ہیں، اور صحیح مسلم سے بھی، اور اس کے ماسوا کتابوں سے بھی نکالی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، بعض اوقات میرے دل میں ایسے وسوسے اور ایسے خیالات ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زبان پر نہ لاؤں بلکہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ اس طرح کے وسوسے اب دیکھیں کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا، کیوں؟ صحابی کو بھی آ رہے ہیں، جل کر کوئلہ ہو جاؤں، مجھے گوارا ہی نہیں کہ اس لیے کہ میں انہیں اپنی زبان پر لاؤں، میں انہیں زبان پر لاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذالک صریح الایمان، یہی تو ایمان کی صریح علامت ہے۔ سمجھ لو کہ آپ کا ایمان پختہ ہے، یہ ایمان کی صریح علامت ہے۔ اس لیے کہ یہ جو وسوسے شیطان لاتا ہے، یہ کسی دنیا دار کے پاس نہیں لاتا جو ہر وقت دنیا میں مشغول ہو، منہمک ہو، فسق و فجور کرے۔ یا یہودیوں کے یہ وسوسے نہیں آتے، کافروں کو یہ وسوسے نہیں آتے، یہ مومن کو وسوسے آتے ہیں۔ تو مومن کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اس کی صریح ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر نماز میں یہ وسوسے آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائے کہ میری نماز قابل قبول ہے، کیونکہ میری نماز کے اندر شیطان آ رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے میری اس نماز کی وجہ سے۔
تو بسا اوقات لوگ پریشانی سے بھائی نماز تو قبول ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر وسوسے آ جاتے ہیں تو چھوڑو نماز کو۔ بھائی نماز کے اندر اگر آپ کو وسوسے آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کی نماز قبولیت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ تو کھلے ایمان کی علامت ہے، یعنی ایسے وسوسوں کا اور خیالات کا آنا تو کھلے ایمان کی علامت ہے۔ مومن ہی کے دل میں ایسے وسوسے آ سکتے ہیں، اور جو کافر ہو، فسق و فجور میں مبتلا ہو، اس کو ایسے وسوسے نہیں آتے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چور اسی گھر میں آتا ہے جہاں پر مال موجود ہو۔ جہاں پر مال ہی موجود نہ ہو، اس کے اندر، اس گھر کے اندر چور کیا کرنے آئے گا؟ تو چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں مال موجود ہو۔ اسی طرح شیطان اسی دل میں جاتا ہے جہاں پر ایمان موجود ہو۔ جہاں پر ایمان ہی نہ ہو، شیطان وہاں پر کیا کرنے کے لیے جائے گا؟ لہٰذا جب وسوسے اور خیالات آئیں تو پہلے اس بات پر شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ایمان موجود ہے، ورنہ یہ خیالات آتے ہی نہ۔ اور ایمان کے موجود ہونے کی دلیل اس طرح ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، یہ ایمان کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ پریشانی ہوتی ہے کہ کاش میرا یہ ایمان نہ چلا جائے، اور ان خیالات کا آنا آپ کو برا معلوم ہوتا ہے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو پریشانی کیوں ہوتی؟ اگر ایمان نہ ہوتا تو دل میں ان خیالات کا پر برا کیوں لگتا؟ یعنی ان خیالات کا آنا آپ پر برا کیوں لگتا؟ ان خیالات سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ایمان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے برے وسوسوں سے تو بچائے، البتہ یہ ہمارے ایمان کے پختہ ہونے کی اور صریح ایمان کی علامت ہے، اور اس بات پر ڈٹے رہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس قسم کی پریشانی کو اپنے سے دور کریں، اور جب بھی وسوسے آئیں تو ان کی کوئی پرواہ بھی نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔